بیوی کا روٹھ جانا سنت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے، اور بیوی کو منا لینا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تیرا لباس ہوں میں اور میرا لباس ہے تم۔ آپ کا رویہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو احساس رہے کہ خاوند سے بڑھ کر اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے۔ محبت اور احساس کرنے والا شوہر اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے بہترین بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے بہترین شوہر ملے، مگر وہ دونوں نہیں یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ شوہر چاہے بڑے سے بڑا ڈاکٹر، انجینئر، سائنسداں یا وکیل بن جائے، جب بیوی نے کہہ دیا کہ آپ نہیں سمجھ سکتے تو آپ نہیں سمجھ سکتے، بات ختم۔ وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم ان کے لیے۔ منتخب خوشگوار ازواجی زندگی۔ ایک عورت جب اپنے شوہر کے سامنے جھک جاتی ہے، اپنی انا اور ضد سب کچھ قربان کر دیتی ہے، تو وہ پوری دنیا پہ حکومت کر سکتی ہے، کیوں نہ کہ اس کا شوہر اس کے سامنے اتنی مضبوط ڈال بن جاتا ہے کہ کسی اور کو اسے کچھ کہنے نہیں دیتا، نہ کسی کی بری نظر اس پر پڑنے دیتا ہے۔ شوہر کیسا ہو؟ ایک شخص نے شادی کے موقع پر بزرگ سے کچھ نصیحت کرنے کے لیے کہا۔ بزرگ نے یہ جامع نصیحت کی، تمہارا جیون ساتھی اپنے شفقت باپ، مہربان والد اور جان لٹانے بھائی کو چھوڑ کر تمہارے پاس آ رہی ہے، لہٰذا تم اس کے لیے سب کچھ بن جانا۔ محبت بڑھانے کا نسخہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھی، اسی برتن میں اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ لگا کر پانی نوش فرماتے تھے۔ ایک لڑکی کو اپنے نصیب کی بہتری کے لیے اتنی ہی دعائیں کرنی چاہیے جتنی وہ جنت کو پانے اور جہنم سے بچنے کے لیے کرتی ہے، کیوں نہ کہ نیک اور اچھے ہمسفر کا ساتھ جنت تک لے جاتا ہے اور جنت تک کا ہوتا ہے۔ اکثر مرد اس بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ بیوی آگے سے زبان چلاتی ہے، لیکن بعض اوقات شوہر خود ہی بیوی کو اس بدتمیزی پر مجبور کر دیتا ہے جب وہ اس کے والدین یا گھر والوں کو گالی دیتا ہے۔ ایک عورت اپنی ذات کے بارے میں سب کچھ سن کر برداشت کر لیتی ہے، لیکن جب اس کے والدین یا گھر والوں کو کوئی گالی دیتا ہے تو وہ آگے سے مجبور ہو کر بولتی ہے۔ کسی کو گالی دینا ہمارے مہذب میں حرام ہے۔ اگر آج آپ کسی کی بہن بیٹی کو گالی دیں گے تو کل آپ کی بہن بیٹی کو بھی گالیاں سننی پڑیں گی، پھر برداشت کریے گا۔ رومانس کی حقدار صرف بیوی ہے، وہ بیوی جو آپ کی دنیا میں ہمسفر ہے اور انشاءاللہ جنت میں بھی آپ کے ساتھی ہوں گی۔ عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی
پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں، جبکہ بیوقوف میاں بیوی اپنے اختلافات دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کا نام عائشہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حمیرہ کہہ کر پکارتے تھے۔ حدیث مبارک سے پتہ چلتا ہے کہ خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کو محبت سے کوئی ایسا نام رکھے جو اسے پسند ہو، اور اسے بھی ایسا نام محبت کی علامت ہوتا ہے۔ اور جب بندہ بیوی کو اس نام سے پکارتا ہے تو بیوی کریم محسوس کرتی ہے، یہ سنت بھی ہے۔ سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے کہ اس رشتے کو لوگ اپنی مرضی سے چلائیں۔ یہ رشتہ میاں بیوی کی رضامندی سے ہی چلنا چاہیے۔ اپنی بیوی کا ماتھا چوم کر اس سے محبت کا اظہار کرنا سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے شوہر سے دوسروں کو محفوظ رکھو، یہ بھی ایک قسم کا صدقہ ہے۔ نکاح مسجد میں ہو اور جہیز میں ایک قرآن پاک ہو اور ایک جائے نماز ہو، مٹھائی میں کھجوریں ہوں اور حق مہر میں فجر کی نماز ہو، بس۔ دنیا میں صرف ایک ایسی محبت ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کا خاوند سے اور خاوند کا بیوی سے محبت ہے۔ بہترین بیوی وہی ہوتی ہے جو اپنے خاوند کی حیثیت کے مطابق خرچ کرے اور شوہر کی استطاعت سے زیادہ مطالبہ نہ کرے۔ بہترین بیوی اپنے شوہر کو چار طرح سے خوش رکھتی ہے، اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شرعی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے پہلے جو رشتہ بنایا وہ تھا میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے بعد میں۔ اور پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا، کتنی بھی دھوپ چھاؤں آئے اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھا رکھے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا۔ تجربہ ہے کہ زمانہ افلاس و مصیبت میں سب احباب الگ ہو جاتے ہیں اور ماں باپ تک انسان کا چھوڑ بیٹھتے ہیں، مگر بیوی ہر حال میں مرد کا ساتھ دیتی ہے۔ اسی طرح بیماری میں جیسی راحت بیوی سے پہنچتی ہے کسی دوست سے، بلکہ ماں باپ سے بھی نہیں پہنچتی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ بیوی کے برابر دنیا میں مرد کا کوئی دوست نہیں۔ بہترین بیوی کون؟ جو اپنے شوہر کا ہر جائز حکم مانے اور خدمت گزار کرے، جو اپنے شوہر کے تمام حقوق ادا کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کرے، جو اپنے شوہر کی خوبیوں پر نظر رکھے
اور اس کے عیبوں اور خامیوں کو نظر انداز کرتی رہے، جو خود تکلیف اٹھائے اور اپنے شوہر کو آرام پہنچانے کی ہمیشہ کوشش کرتی رہی، جو شوہر سے زبان درازی نہ کرے اور شوہر کا ادب کرے، جو اپنے شوہر سے اس کی آمدنی سے زیادہ کا مطالبہ نہ کرے اور جو مل جائے اس پر صبر کرے، جو اپنے شوہر کے سوا کسی اجنبی مرد پر نگاہ نہ ڈالے، نہ کسی نگاہ اپنے اوپر پڑنے دے، جو پردے میں رہے اور اپنے شوہر کی عزت و ناموست کی حفاظت کرے، جو شوہر کے مال اور خود اپنے ذات کو شوہر کی امانت سمجھ کر ہر چیز کی حفاظت و نگرانی کرتی رہے، جو اپنے شوہر کی مصیبت میں اپنی جان و مال قربانی کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دے، جو مہذب کی پابند اور دیندار ہو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ادا کرتی ہو، جو ملنے جلنے والی عورتوں یعنی ساس، نند، سسرالی رشتہ داروں کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آئے، جو میکے و سسرال دونوں گھروں میں ہر دل عزیز اور باعزت ہو۔